گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا تقریب سے خطاب۔ ویسے شرمندگی بھی ہے، جہاں بھی کشتی ڈوبتی ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی اس میں سوار ہوتے ہیں۔ 50 لاکھ 60 لاکھ دے کے جاتے ہیں۔ یہ صرف غربت کا ایشو نہیں ہے، 4 ضلع ہیں اور وہیں سے جاتے ہیں۔ 50-60 لاکھ سے پاکستان میں بزنس کرے تو بہت عزت کی روٹی کما سکتے ہیں۔ تو سوال تو حقیقت گورنر صاحب آپ سے پوچھنا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے پوچھنا ہے، سفیر پاکستان سے پوچھنا ہے کہ یہ لوگ 30 40 50 لاکھ وہاں لگا کر اپنے وطن میں روزی روٹی کیوں نہیں کما سکتے؟ وہاں ان کے ماما، ان کے بابا، ان کے بچے، ان کے ازواج، ان کے بھائی، ان کے دوست، وہ مٹی جس کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ جب 30 40 50 لاکھ روپے لگا کے وہ کاروبار کرتے ہیں تو انہیں آپ نے یقین دلا دیا ہے کہ کوئی قانون نہیں، کوئی تحفظ نہیں، اور جو بدماش چاہے جب چاہے رشوت خور چھوٹا سا کانا گنجا لولا لنگڑا چپڑاسی بھی رشوت کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ تو پھر آپ نے ان کو مجبور کیا۔ اچھا، بڑے سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں۔ اب اوپر تلے یہ 4-5 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے بڑی توجہ سے یہ سن کے تو اس پر دوسروں تک پہنچانے کا سبب بننا ہے۔ سوال یہ ہے، فار ایگزامپل آج سے لے کر تقریباً پچھلے 1-1.5 سال میں 4-5 بڑے حادثے ہوئے جس میں سینکڑوں بچے سرحدوں سے پار کرتے ہوئے کشتیوں میں حادثات کا شکار ہو گئے، اور پچھلے 2-3 ہفتے قبل مراکش میں بہت بڑا حادثہ ہوا، کریتی میں ہوا، پیلس میں ہوا، کلاماتا میں، رودس میں مختلف حادثات ہوئے، اور پچھلے ہفتے جو ہے ایک سائپرس میں شعیب خان نامی نوجوان جو ہے ان کو بارڈر کراس کرتے ہوئے پولیس نے گولی مار دی۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ شعیب خان کے اگر گھر والے، کنبہ، قبیلہ، کوئی دوست، کوئی ساتھی اگر یہ جانتا ہو تو برائے مہربانی مجھ سے رابطہ کرے پاکستان کمیونٹی کی میل پر یا میرے واٹس ایپ پر، پاکستان کمیونٹی کے پیج پر میں نے میل بھی لکھ دی ہے، اور واٹس ایپ کا نمبر، اور واٹس ایپ پر صرف اور صرف میسج آپ سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو ہی میں میسج دیکھوں گا تو میں انشاءاللہ راستہ بناؤں گا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، بڑے سارے بچے، بڑے سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف عام ہم انسان ہیں، تو ظلم، جبر، طاقت، اختیار کے سامنے ہم کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بچوں، ہاں، سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے، درست ہے آپ کا سوال، لیکن میرے بچوں دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مایوس نہیں ہونا، مظلوم کی، پسے ہوئے کی سچ کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ اب میں آپ کو پچھلے 20 سال کے واقعات سناؤں تو 10,000 مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا، یونانیوں نے کہا، یورپینز نے کہا، ہمارے اپنے وہ جو اس رستے کو نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ جناب یہ یونانی ہے، یہ حکومت ہے، یہ وزیر ہے، یہ جنرل ہے، یہ کرنل ہے، یہ فوج ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بچوں، ہریسی افغی نے تقریباً 4 سال 600 افراد کو زد و کوب کیا، قتل و غارت تک گئے، اور حکومت یونان اس وقت ان کی پشت بنائی کر رہی تھی۔ 3 سے 4 سال کوئی ایک فرد گرفتار نہیں ہوا، لیکن مسلسل 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال تک ان کا پیچھا کیا، 35 کے 35 افراد جیلوں میں پہنچ گئے۔ سفارتخانہ پاکستان ایتھن میں بڑی مدت سے، دہائیوں سے رشوت عروج پر، اتنی عروج پر کہ کھلے عام سفیر یا جتنے ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رشوت دو گے تو سفارتخانہ پاکستان ایتھن کی باؤنڈری کراس کرو گے، 1 سال 11 ماہ 2 روز، 1 سال کا بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔
تو 11 ماہ 2 روز کے دھرنے سے الحمدللہ رب العالمین ان کو حد لگا دی. بے شک بند نہیں ہوئی، بے شک رشوت لیتے ہیں کیونکہ ان کی گھٹی میں پڑی ہے. کریسی افگی کی زد و کوب کے بعد کم از کم 200 افراد کو لیگل پیپرز لے کر دیے. میرے بچوں، اگر کوئی متعصبانہ حملہ ہوتا ہے آج یا کل کبھی بھی تو فوری طور پر پاکستان کمیونٹی سے رجوع کریں گے. یہاں یونان میں ایک اینٹی فاشسٹ موومنٹ ہے، لاکھوں لوگ ہیں، پاکستان کمیونٹی کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کام کیا جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کہتا ہوں کہ ان کو اور بے شمار پولیس کے بہت بہت بڑے کرمنل لوگ جو یونانی پولیس کے بہت بڑے افسران رہے ان کو بھی پکڑا گیا. کیوں پکڑا گیا؟ ایک تو قانون موجود ہے، دوسرا اینٹی فاشسٹ موجود ہے، تیسرا یکجہتی کی ایک کمپین موجود ہے، میں موجود ہوں. میرے بچوں، بے شک کام بڑے مشکل ہے. اس لیے کہتا ہوں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کام ایسے ہوئے ہیں جو لوگ تاریخ میں کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہونے والے. لیکن اگر کوئی مایوس رہنا چاہتا ہے، بزدلی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، حکومتوں کا پھیلایا ہوا خوف، دہشت اس سے نکلنا نہیں چاہتا، تو وہ بیچارہ کہتا رہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے. تو میرے بچوں، اگر آپ جرت اور قوت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا راستہ اختیار کریں تو آئیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ہوئے ہیں یہ کام اور کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے شعیب خان اور مختلف ساتھی کسی بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو برائے مہربانی رابطہ کریں. پیلوس کے کشتی حادثہ میں تقریباً 700-750 افراد تھے. 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مسلسل اس کی پیروی جاری اور ساری ہے. جائے کہ پتہ ہے نا، جس ماحول میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اتنی بڑی ہے تو صحیح، لیکن جب جس ماحول میں، جس معاشرے میں آپ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، وہاں آپ کی بہت زیادہ پیارے ماں جی، بابا جان، چچا جان، بڑے بھائی آپ کو کہتے ہیں نا، او تو مامے ہاں ٹھیکے دارے سارے زمانے دا، او یہ بدماشا نال نہیں لڑی دا، او یہ لوگ گندے مندے نے. تو میرے بچے، یہ فکرے سن کے اگر آپ بڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک یہ آپ کے اندر خوف بیٹھ گیا ہے، یہ بات بیٹھ گئی ہے، آپ کی نفسیات کو خراب کر دیا، برباد کر دیا گیا ہے کہ کسی ظالم، کسی بدماش، کسی ایسے لچے لفنگے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی مظلوم کی، سچے کی مدد نہیں کرنی. اور اگر میں بھی ایسے ہی کروں تو پھر میں کہوں کہ آپ کے لیے مجھے کسی گولڈن ڈاؤن، کسی وزیر صاحب، کسی حکومت صاحب، کسی سفیر صاحب سے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بچوں، اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے حکم پر ہم نے کھڑے ہونا ہے. تو اس لیے آئیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں تو کھڑے ہوں، قیام کا راستہ اختیار کریں، پاکستان کمیونٹی کے دفتر تشریف لائیں. یہ کیمپوں میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے، یقین کر لیں، ہزاروں دفعہ کیمپوں میں بچے بڑی بڑی شکایت کرتے ہیں، یا اکثر و بیشتر بچے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیمپوں کے لیے کیا کیا، یا فلاں معاملات ہوئے. حکومتیں معاہدہ جات کرتی ہیں، ان کو چیلنج کرنا یہ جرت مندوں کا کام ہوتا ہے. یہاں ایک مقولہ ہے کہ اونوموس اینے دیکھو تو ارگاتی، قانون وہ ہے جو مزدور کے حق کو تحفظ دیتا ہو، اور وہ قانون نہیں ہوتا جو مزدور کے حق کو، حقوق کو تحفظ نہ دے. کل میں سننا تھا مراکش کی کشتی کے حوالے سے، گورنر پنجاب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ کیوں جاتے ہیں گجرات سے، منڈی بہاؤالدین سے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، 4-5 اضلاع ہیں، ان سے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تو سوال تو حقیقت گورنر صاحب آپ سے پوچھنا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے پوچھنا ہے، سفیر پاکستان سے پوچھنا ہے کہ یہ لوگ 30, 40, 50 لاکھ وہاں لگا کر اپنے وطن میں روزی روٹی کیوں نہیں کما سکتے؟
वहां इनके मामा, इनके बाबा, इनके बच्चे, इनके अजवाज, इनके भाई, इनके दोस्त, वो मट्टी जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जहां बंदा पैदा होता है उसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जब 30, 40, 50 लाख रुपए लगा के वो कारोबार करते हैं तो उन्हें आपने यकीन दिला दिया है कि कोई कानून नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, और जो बदमाश चाहे जब चाहे रिश्वतखोर, छोटा सा काना, गंजा, लूला, लंगड़ा, चपरासी भी रिश्वत के बगैर काम नहीं करेगा। तो फिर आपने उनको मजबूर किया, आपने उनको बेबस किया। हुकूमत पाकिस्तान में वो जो रिश्वत के बगैर जीते नहीं, सिपाही हो या थानेदार साहब हो, उन्होंने खुद तो यह बंदोबस्त किया होता है कि रिटायरमेंट से बहुत कबल उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनका सारा कुनबा खानदान बेल्जियम में, फ्रांस में, इंग्लैंड में सेट हो जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए। हां, क्योंकि उनके पास 2-4 अरब लूट का माल होता है। लेकिन गरीब को आप कहते हैं कि अगर 40-50 लाख रुपए लगा के तो वो यहां काम करे तो इज्जत से रोटी कमा सकता है। अगर ये मुमकिन होता तो कभी भी कोई फर्द, कोई नौजवान, कोई मेरे वतन की रोशनी, मेरे बच्चे अपना घर, अपना मुल्क ना छोड़ते। इसलिए छोड़ते हैं कि वहां जुल्म और रिश्वत को आप लगाम नहीं दे सकते, बल्कि जितने भी बड़े बड़े लूटने वाले हैं वो अक्सरों बेशतर मिलियन, ट्रिलियन यूरोस किसी जनरल साहब के होंगे, किसी वजीर आजम के होंगे, किसी उसके होंगे जिसके हाथ इख्तियार आया है। थोड़ा सोचें, थोड़ा सोचें, अपने गिरेबान में झांके। सफीर साहब यहां आते हैं, 50-60 हजार, 1 लाख यूरो उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन कोई एक मजलूम, कोई एक बच्चा, कोई एक हादसे का शिकार सफारखाने पाकिस्तान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उन्हें यकीन है कि सफीर साहब अपनी पूरी तवज्जो इस बात पर लगाते हैं, FIA से लेकर वेलफेयर अताशी तक, वो तो बेचारा अपनी वेलफेयर करने के चक्कर में होता है। उसे क्या जरूरत है कि किसी मजलूम की सुने? तो इसलिए मेरे बच्चों, जब कौमों के हाकम हुक्मरान निजाम इस तरह करप्ट और बददियानत हो, रिश्वत के बगैर कोई काम ना करता हो, तो फिर अपने पांव पर खड़े होते हैं और अल्लाह के तवक्कल पर आप खड़े हो। शोएब खान की फैमिली राब्ता करे। यहां शहजाद लुकमान का कत्ल हुआ, कृषि अवगी वालों ने किया। शहराज सफदर का कत्ल हुआ, फासिस्टों ने किया। अगले दिन मामलात बेशुमार, हमारा बच्चा कामरान आशिक, जिसे पुलिस स्टेशन में पुलिस ने मार दिया, 1 नहीं 2 नहीं, अगर गिनवाता जाऊं तो सैकड़ों ऐसे मामलात हैं जिनमें अगर किसी ने क्याम किया, तारीख यूनान की 25 साल की उठा के देख लें। 2005 में MI6 ने 28 पाकिस्तानियों को अगवा किया, यूनानी एजेंसियां मिली, मामलात हुए। जावेद असलम के हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि रेड वारंट निकालो, केसेस बनाओ, क्योंकि ये फर्द रुकता नहीं, झुकता नहीं, अपने मजदूरों के लिए हुकूमतों को चैलेंज करता है। हां, मैं करता हूं चैलेंज हर बदमाश को, और अल्लाह के हुक्म पर। ना मेरी कोई दुश्मनी है, ना मेरा कोई इख्तिलाफ है, अल्लाह का हुक्म है कि मजलूम की, मजदूर की, सच्चे की मदद करो, तो इसलिए मैं करता हूं। तो मेरे बच्चों, ये जो बच्चे अक्सर बेशतर आपने कमेंट्स में कहते रहते हैं, तो असल में मेरे बच्चों, आप तो हमारी रोशनी है, आप हमारा सरमाया है। दूसरी कौमों के लोग भी पाकिस्तान कम्युनिटी का रुख करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्हें पता है कि किसी जालिम, किसी जाबर, किसी बदमाश के सामने खड़े होने वाला वाहिद इदारा पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान है। तो कश्ती हादसा वालों को अल्हम्दुलिल्लाह साइलुम लेके दी, उनके केसेस किए, उनमें से बड़े बच्चे हकीकतन उनके वालिदैन उन्हें कहते हैं कि ना जाएं, बदमाश आप पर नजर ना टिका ले। तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई माना नहीं। आए मिल के अल्लाह के हुक्म में एक दूसरे की आस उम्मीद बने।